بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولوی ساجد خان نقشبندی دیوبندی در حقیقت جس کا نام سارق خائن نفس بندی ہے، اس نے بندہ ناچیز کے ساتھ فون کال پہ مباحثہ شروع کر دیا۔ حالانکہ اس جاہل مطلق کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلے اگلے سے رضا حاصل کرتے ہیں جب مباحثہ کرنا ہو تو، تاکہ اگلے کو معلوم بھی تو ہو نا کہ حضرت خائن صاحب اس وقت میں اپنی خیانتوں کا اظہار کرنے والے ہیں۔ اور اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے، وہ اس ریکارڈنگ میں بھی جو اس نے اپنے چینل سے اپلوڈ کی ہے کال ریکارڈنگ، اس کی ابتدا میں ہی آپ سن لیں گے، اور اس کے آخر میں انہوں نے پہلے والے کلپ کو کاٹ کے دوبارہ لگایا ہوا ہے۔ آخر میں بھی یہ بات سن لیں گے کہ میں نے اس کو بتایا کہ میں ابھی چھت پہ کھڑا ہوں، گھر کا کام کر رہا ہوں۔ تو ایسی حالت میں یہ بیچارہ ان چوروں کی طرح ہے جو ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ گھر کا مالک اپنی توجہ کسی دوسری طرف کرے اور ہم چوری کر کے نکل جائیں۔ اسی وجہ سے میں بھی مان رہا ہوں، جیسے ہندوستان کے کسی عالم دین نے اس کا نام رکھا ہے، وہ صحیح رکھا ہے کہ یہ واقعتاً سارق اور خائن ہے، کہ لوگوں کو ایسے حالات میں فون کرے گا جس حالت میں وہ کسی دوسری تیسری مصروفیت رکھتے ہوں گے، تو ایسے حال میں موصوف اپنی طرف سے کچھ بکواسات کرے گا، اور وہ بھی من گھڑت طریقے سے اور کاٹ چھاٹ کر انتہائی غلیظانہ طریقے سے پیش کر کے اگلے کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ سارے جرائم تمہارے ہی ہیں۔ اب اس کی مثال اسی ریکارڈنگ میں آپ سن لینا۔ اب تو میں آپ کو دعوت بھی دے رہا ہوں کہ ساجد نفس بندی کا، اس سارق نفس بندی کا چینل پہ آپ جائیں اور میری اس آڈیو کال کو سنیں، جس میں الحمدللہ تعالیٰ ناچیز نے بارہا کہا ہے کہ مناظرہ کرنا ہے تو سامنے بیٹھنا، بھاگنے کے لیے تم یہ فون کا کال کا ڈرامہ کر رہے ہو تاکہ بس یہ کہہ دو کہ جی وہ بھاگ گیا وہ بھاگ گیا، اور یہ شور شرابہ مچا کے، جیسے چور مچائے شور والا وہ ایک مقولہ بنا ہوا ہے کہ پہلے چور نے چوری کی اور بعد میں جب لوگوں نے شور شرابہ کیا تو وہ ان کے ساتھ ہی شامل ہو کے زیادہ شور شرابہ کرنے والا بن گیا اور کہنے لگ گیا چوری ہوگی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ یہی طریقہ تمہارا غلیظہ ہے کہ تم معنی کو کاٹ کے، عبارت کو کاٹ کے پیش کرتے ہو۔ اب اس نے اس فون ریکارڈنگ میں کیا زبان درازیاں کی، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی طرف ایسے مغلظات کو منسوب کیا جو در حقیقت سیدی اعلیٰ حضرت انہی وہابیہ دیابنا اور جتنے باقی مشرکین اور کفار ہیں ان کے عقائد و نظریات بیان کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ وہ اپنے خدا ایسے ایسے مان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ فتاوی رضویہ شریف اس کی جلد نمبر 15 ہے۔ مولوی صاحب یہ ریکارڈنگ رہنے دیو، اب ریکارڈنگ اپنے چینل پہ رہنے دیو، کیونکہ اس بات کو سننے کے بعد جب تیری ریکارڈنگ کو سنیں گے نا تو لوگ خود ہی تیرا تیا پانچا کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کا صفحہ نمبر اس نے کہا جی 545 ہے، جس پر الیاذ باللہ تعالی اس نے منسوب کیا۔ یہ تمہارا احمد رضا کیا لکھ رہا ہے، دیکھو خدا تعالی جل شانہ کی اس نے کیا توہینیں کی ہیں، اور اس میں اس نے کہا کہ دیکھو خدا پیشاب پخانہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، وہ جمع کرتا ہے، مباشرت کرتا ہے۔ یہ تمہارے احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں لکھ رکھا ہے۔ اب اس پلید الفطرت انسان کی فطرت کو سمجھیے۔ تو بالکل خلیل امبیٹوی کا، مجھے تو لگتا ہے کہ تم نطفہ ہی اسی کا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے پر تو خلیل امبیٹوی پر، اور وہ تمہارا جو در بھنگی تھا مرتضی حسن جسے تم چاند پوری کہتے ہو، وہ در بھنگی، بالکل تم، مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے ہی کسی کا نطفہ ہو تم، کیونکہ جھوٹ بولنے میں تو بے عین ہی اپنے انہی آبا پر گیا ہے۔ اب ذرا سن، اور میں تیرا تیا پانچا کیسے کرتا ہوں ذرا دیکھ۔ بات چل رہی ہے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 15 میں صفحہ نمبر 530 پر بات کیا چل رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کافروں کے سادہ فرقے اللہ تعالی کو جانتے بلکہ مانتے بھی ہیں، جیسے ہندو ہیں تو وہ کوئی خدا تعالیٰ کا انکار تو نہیں کرتے، بس صرف اس کے مقابلے میں کسی کو شریک بنا لیتے ہیں۔
اسی طرح سے باقی مشرکین کفار یہ سارے لوگ کوئی وجود خدا کا انکار نہیں کرتے ہیں یہ لوگ. اب اس بحث کو لے کر آپ آگے چل رہے ہیں اور آپ تقریر جواب بعون الوہاب اقول وباللہ التوفیق ایجاب و سلب متناقض ہیں، جمع نہیں ہو سکتے. وجود شے اس کو لوازم کے وجود کا مقتضی اور ان کے نقائض و منافیات کا نافی ہے کہ لازم کا منافی موجود ہو تو لازم نہ ہو اور لازم نہ ہو تو شے نہ ہو. تو ظاہر ہوا کہ سلب شے کے 3 طریقے ہیں. اول خود اس کی نفی، مثلا کوئی کہے کہ انسان ہے ہی نہیں. یہ فتاوی رضویہ شریف کی عبارت سمجھنے کے قابل ہے. اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلی پوری بحث بھی سمجھ آئے گی اور اس کا جھوٹ و کذب و افتراء اور دجل و فریب وہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا، اور علماء کرام کو اس نے فون کر کے کیسے ڈرامے بازیاں کی ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی. پہلی شے مثال دیتے ہیں کہ اول خود اس کی نفی کر دے. مثلا کوئی کہے کہ انسان ہے ہی نہیں. اسی طرح اگر کوئی کہے کہ خدا ہے ہی نہیں، جیسے یہ ملحدین خدا تعالی جل شانہ کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں. دوسری مثال آپ فرماتے ہیں اول دوم اس کے لوازم سے کسی شے کی نفی، مثلا کہے انسان تو ہے لیکن وہ ایک ایسی شے کا نام ہے جو حیوان یا ناطق نہیں ہے. انسان کیا ہوتا ہے؟ حیوان ناطق. اب ایک حیوان اور ایک ناطق جب ملتے ہیں تو اس کا نتیجہ انسان. لیکن اگر حیوان کا لفظ بولیں گے تو پھر اس میں درندے پرندے یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہو جائیں گی. لہذا کوئی کہے کہ انسان تو ہے لیکن ناطق نہیں یا حیوان نہیں، کیا مطلب ہے؟ انسان کی صفات کا انکار کر دے، انسان کی خصوصیتوں کا انکار کر دے. یہ دوسری شے ہے. تو اس مثال کو ہٹا کے حقیقت کی طرف اگر بات کو لے جائیں تو کیا معنی نکلے گا؟ معنی یہ نکلے گا کہ وہ کفار بھی موجود ہیں دنیا میں جو خدا تعالی جل شانہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس ذات کی خصوصیات کا انکار کرتے ہیں، اس ذات کی صفات عالیہ کا انکار کر دیتے ہیں. کچھ یعنی بنیادی طور پر مانتے ہیں لیکن آگے پھر ایسی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں جو خدا تعالی جل شانہ کے لیے لازم ہیں اور اس کی صفات عالیہ ہیں. تیسرے نمبر پر سوم ان کے منافیات سے کسی شے کا اس بات، مثلا کہے انسان حیوان ناحق ہے یا ساحل سے عبارت ہے. ظاہر ہے کہ ان دونوں پچھلوں نے اگرچہ زبان سے انسان کو موجود تو کہا مگر حقیقتاً انسان کو نہ جانا. وہ اپنے زعم باطلہ میں کسی ایسی چیز کو انسان سمجھے ہوئے ہیں جو ہرگز انسان نہیں. تو انسان کی نفی اور اس سے جہل میں یہ دونوں، اور وہ پہلا جس نے سرے سے انسان کا انکار کیا، یہ سب برابر ہیں، فقط لفظ میں فرق ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ مثالیں دے کر سیدی اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے وجود کا ہی انکار کر دینا جیسے ملحدین کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے وہ خصائص جو کہ اس کی ذات کے لیے ضروری ہیں ان کا انکار کر دینا. تو یہ بھی کافروں کے بہت سارے گروہ ہیں جو اس طرح سے خدا تعالیٰ جل شانہ کے خصائص کا انکار کرتے ہیں. اور تیسری مثال آپ نے دی، کیا مطلب ہے کہ انسان کے ساتھ عیوب اور نقائص لگا کے لازم قرار دے دے. تو یہ مثال دے کے آپ فرماتے ہیں اسی طرح جو لوگ خدا تعالی جل شانہ کی ذات مبارک کے ساتھ متصف کرتے ہیں ان عیوب اور نقائص کو، تو وہ بھی انہی کی طرح کے ہی کفار ہیں، وہ بھی انہی کی طرح ہی خدا تعالی جل شانہ کے حقیقی وجود کا انکار کرنے والے ہیں اور اصلی معرفت ان کے پاس ہے ہی نہیں خدا تعالی جل شانہ کے متعلق. اب اس کے آگے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کئی ادیان باطلہ اور مذاہب باطلہ ان کے وہ عقائد و نظریات جن کی وجہ سے ایسی صفات والا ان کا کوئی باطل خدا بنتا ہے، اب آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن اب وہ جو معبودان باطلہ کفار و مشرکین کے ہیں یا مرتدین و ملحدین یا زندقہ لوگوں نے ایسے بنا لیے ہیں عقائد و نظریات، ان کا بیان کرنے سے پہلے ذرا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی یہ عبارت 532 صفحہ نمبر پر موجود ہے، اس کو ذرا سن لیجئے. وَلِهَذَا کریمہ یعنی آیت کریمہ لَيَقُولُنَّ اللَّهَ کے تتمہ میں ارشاد ہوا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اے حبیب فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں بلکہ اکثر وہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں خدا تعالیٰ جل شانہ کو. اب جو نہیں جانتے انہوں نے کیا معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے
آیات بینہ اس پر جو شاہد ہیں پہلے وہ دلائل بھی پیش کرتے ہیں تاکہ کسی کو یہ غلطی نہ لگے کہ یہ بات سیدی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یا ان کا کچا چٹھا کھول کے دکھا رہے ہیں، ان کا کیا ہوا مکالہ صرف آئینہ دکھا کے ان کے سامنے کر رہے ہیں کہ یہ کیا تم نے خدا بنائے ہوئے ہیں، کیا معبودان باطلہ تم نے بنائے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات و صفات عالیہ کے عین خلاف ہے۔ اب کیا ہے، ارشاد فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، فرمایا وہ تو نرے نام ہیں کہ تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے دھر لیا، اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری۔ یعنی جن معبودان باطلہ کا آگے ذکر کرنے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قرآن کریم کی آیت بینہ سے دلیل لا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ایسے خدا جو تم نے گھڑ لیے ہیں ان خداؤں کا نہ کوئی وجود ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کوئی سند اتاری ہے ایسے خداؤں کے متعلق جن کو تم مان رہے ہو، یعنی حق کو بھی مانتے ہو ساتھ میں باطل کو بھی مانتے ہو۔ جیسے ابو جہل نے کہا تھا کہ اے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیجئے، آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیجئے، تم اپنے ایک خدا کو اگر منوانا چاہتے ہو تو ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں، 360 پہلے رکھے ہیں تو 61 ہو جائیں گے۔ لہذا اس طرح سے جیسے ابو جہل نے دعوت دی تھی وہی والی جو مشرکین اور جتنے کفار جتنے مذاہب باطلہ یا ادیان باطلہ رکھنے والے ان لوگوں نے جیسے خدا تراش لیے اور جیسے خدا انہوں نے اپنے ذوق میں باطلہ میں بنا لیے وہ والے خداؤں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہر ایک کا ذکر کرنے سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بتاتے بھی ہیں، اور جب بتا لیتے ہیں تو اس کے آخر میں آپ کیا فرماتے ہیں ذرا یہ سنتے جائیے تاکہ مولی سارق خائن نفس بندی کی حقیقت آپ پر واضح ہو جائے۔ مولی جی آپ نے وہ آڈیو کلپ جو فون کال والا ہے اس کو اتارنا نہیں ہے، اس کو نیٹ پہ رکھنا ہے، ان لوگوں نے سننا ہے۔ جب یہ میری بات سن لیں گے نا تو پھر تمہاری کلپ کی طرف بھی آئیں گے اور اس میں سنیں گے کہ مناظرے کے لیے حامی کون بھر رہا ہے اور جھوٹا کذاب کون ہے۔ آگے سے کہہ رہا ہے میں نے لکھوا لیا ہے، میں نے کہا بھی ٹھیک ہے اپنے اکابر سے فتویٰ لکھواؤ تکفیر کرو، میں نے لکھوا لیا ہے، میں نے کر دی تکفیر، آ جاؤ۔ وہ جھوٹے مکار، یہ تمہارے مکر و فریب کے ساتھ ڈرامے بازی کے ساتھ کیا لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ تو کیا چیز ہے؟ اس ریکارڈنگ کو رکھنا آپ پلیز، ہاں یہ میری طرف سے گزارش ہے سر آپ کے لیے۔ ہمارے ساتھی جانتے ہیں کہ ہم سر کس کو کہتے ہیں جی۔ تو اب یہ مولی سارق خائن صاحب نے کیا خیانت کی ہے ذرا اس کو سمجھنے کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 15 اور صفحہ نمبر 535 جس پر جھوٹے خداؤں کا ذکر اور ان کے پوجنے والوں کا ذکر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا ہے، ذرا سنیے گا۔ صفحہ نمبر 534 پر فلاسفہ کے جھوٹے خدا کا ذکر کیا، فرمایا فلاسفہ ایسے کو خدا کہتے ہیں جو صرف ایک عقل اول کا خالق ہے۔ فلاسفہ وہ ایسے کو خدا کہتے ہیں جو ایک عقل اول کا خالق ہے، دوسری چیز بنا ہی نہیں سکتا، تمام جزیات عالم اس سے جاہل ہے، اپنے افعال میں مختار نہیں، اجسام کو معدوم کر کے پھر نہیں بنا سکتا۔ ولہذا اب یہ آپ نے پہلا بیان کیا ان فلاسفہ جنہوں نے اپنا جھوٹا خدا گھڑ لیا۔ اب یہ فلاسفہ کے جھوٹے خدا کے آخر میں آپ نے کیا کہا، ابتدا بھی آپ نے سنی، اب اس عبارت کی انتہا بھی سنیے گا۔ فرمایا ولہذا قیامت کے منکر ہیں وغیرہ وغیرہ خرافات ملعونہ، کیا انہوں نے خدا کو جانا؟ یہ خدا کے جاننے کی بات ہو رہی ہے اور ان کے عقائد باطلہ کی بات ہو رہی ہے جو خدا تعالیٰ کے متعلق یہ فلاسفہ بدبخت لوگ رکھتے ہیں۔ کیا خدا کو جانا انہوں نے؟ حاشا للہ، سبحان رب العرش عما یصفون، واللہ رب العرش وہ پاک ذات ہے ان کے ایسے جھوٹ افتراء اور کذب بیانیوں سے۔ اب آگے بھی چلیے ذرا، صفحہ نمبر 535 کے چوتھی سطر پر آپ لکھتے ہیں آریہ کے جھوٹے خدا۔ آریہ ایسے کو ایشور کہتے ہیں جس کے برابر کے ہم عمر دو واجب الوجود اور ہیں، روح و مادہ، ایشور نہ ان کا خالق نہ ان کا مالک اور نہ حق نہ روا، انہیں دبا بیٹھا ہے، ان پر ظالمانہ حکم چلا رہا ہے۔ یہ اب آریہ کے جھوٹے خداؤں کا ذکر شروع کیا ہے اور ان کے عقائد و نظریات باطلہ کے مطابق جو وہ اپنا جھوٹا خدا بنا کے بیٹھے ہیں جیسی صفات کا لائق تو اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے آخر میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ ہے آریہ اور ان کا ایشور، کیا انہوں نے خدا کو جانا؟ حاشا للہ، انہوں نے نہیں جانا، اللہ کی قسم ان کو علم ہی نہیں ہے کہ خدا کون ہے۔
سبحان رب العرش عما یصفون. پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی پاکیزگی کا بیان کیا ان آریہ کے عقائد باطلہ کے رد کو کرتے ہوئے. تیسرے نمبر پر مجوس کے جھوٹے خدا. ایسے کو خدا کہتے ہیں جس کے برابر کی چوٹ کا دوسرا خالق شیطان ہے. پھر بعض کے نزدیک تو شیطان اس کا مخلوق ہی نہیں، اس کی طرح واجب الوجود ہے، خود بخود موجود ہے، جب تو شیطان اس کا ہمسر ہونا ظاہر ہے. اور جن کے نزدیک وہ بھی اسی سے پیدا ہوا اور سخت آجوبہ ہے یزدان سے. تو یہ کن کے عقائد و نظریات کا بیان ہو رہا ہے؟ مجوسیوں کے، آگ کے پوجنے والوں کے. تو ان کے عقائد باطلہ کا بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کیا انہوں نے خدا کو جانا؟ حاشا للہ، انہوں نے خدا کو نہیں جانا، قسم سے انہوں نے نہیں جانا. سبحان رب العرش عما یصفون. واللہ تعالی جل شانہ تو ایسے پلیدوں کے عقائد باطلہ سے پاک ذات ہے، وہ ایسی ذات نہیں ہے. اب ذرا آگے چلیے، یہود کے جھوٹے خداؤں کا ذکر کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت یہ صفحہ نمبر 537 ہے اس پر کرتے ہیں. یہود ایسے کو خدا کہتے ہیں جو آسمان و زمین بنا کر اتنا تھکا کہ عرش پر جا کر پاؤں پر پاؤں رکھ کے چت لیٹ گیا. الیاذ باللہ تعالی. یہاں سے شروع کیا اور آخر میں پھر کیا کہا؟ کیا انہوں نے خدا کو جانا؟ حاشا للہ، نہیں جانا. سبحان رب العرش عما یصفون. تو ہمارا رب جو رب العرش ہے وہ تو ان ساری صفات باطلہ سے پاک ہے جو یہودیوں نے خدا تعالی جل شانہ کے متعلق گھڑ لی ہیں. لہذا وحدہ لا شریک حقیقی رب جل شانہ ان کے ان الزامات باطلہ اور ان کے دعوائے باطلہ کے مطابق خدا نہیں، بلکہ خدا تو ان تمام تر تہمتوں سے پاک ہے. اب نصارہ کے جھوٹے خدا، یہ صفحہ نمبر 538 پر ہے. نصارہ ایسے کو خدا کہتے ہیں جو مسیح کا باپ ہے، اور مزہ یہ کہ اس کے بھائیوں کا بھی باپ ہے، اس کے شاگردوں کا باپ ہے، اس کے چھوٹے جھنڈ کا باپ ہے، ہر عیسائی کا باپ ہے، پھر ہر مسلح کا باپ ہے، خود آدمیوں کے باپ آدم علیہ السلام کا بھی باپ ہے. الیاذ باللہ تعالی. اور اس کے آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ کیا انہوں نے خدا کو جانا؟ یعنی یہ جو خدا تعالی جل شانہ پر تہمتیں لگا دیں، کسی کا شوہر ہونے کی تہمت، کسی کا باپ ہونے کی تہمت، ساری مخلوق کا باپ ہونے کی تہمت، تو کیا یہ خدا کی معرفت رکھنے والے ہیں؟ حاشا للہ. سبحان رب العرش عما یصفون. فرمایا نا، اللہ کی قسم انہوں نے خدا تعالیٰ کو نہیں سمجھا، یہ خدا تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے. اب آگے آپ صفحہ نمبر 539 کے اوپر لکھتے ہیں نیچریوں کے جھوٹے خدا. اب یہ پیر نیچر سر سید احمد خان علی گڑھی، یہ وہ احمد خان علی گڑھی ہے جس نے 15 سپاروں کی تفسیر کی تھی، اور اس تفسیر میں ملائکہ کا منکر ہو گیا تھا، حشر و نشر، حساب و کتاب کا، میزان کا، ہر شے کا، قیامت، جہنم، جنت، ان سب چیزوں کا منکر ہو گیا تھا. اب ان کا یہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کو خدا مانا، حقیقی خدا کو نہیں مانا. انہوں نے ایسے باطل عقائد و نظریات رکھ کے ایک اپنا خدا گھڑ لیا. نیچری ایسے کو خدا کہتا ہے جو نیچر کی زنجیروں میں جکڑا ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، اور نیچر بھی اتنا جو نیچری کی سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. اب یہ نیچریوں کا خدا. اور اس کے آخر میں آپ پھر کیا لکھتے ہیں؟ کیا انہوں نے خدا کو جانا؟ وہ اتنی صفات باطلہ جو انہوں نے خدا تعالی جل شانہ کی طرف منسوب کر دیں، یا اتنی جو صفات عالیہ جن کا وہ انکار کر گئے، تو کیا ایسے لوگوں نے خدا کو جان لیا؟ نہیں جانا. حاشا للہ. سبحان رب العرش عما یصفون. فرمایا ہمارا رب تو پاک ہے ان تمام تہمتوں اور الزاموں سے، اور ان تمام جو کفار و مشرکین اور برے عقائد و نظریات رکھنے والے عقائد و نظریات رکھتے ہیں، ان سب عقائد باطلہ سے میرا رب. آگے آپ صفحہ نمبر 541 پہ لکھتے ہیں کہ چکڑالوی کے جھوٹے خدا. الیاذ باللہ تعالی. اب ان عقائد باطلہ کا ذکر کرتے ہیں. چکڑالوی ایسے کو خدا کہتا ہے جس کے رسول کی قدر ایک ڈاکیے سے زیادہ نہیں، جس نے اپنے نبی کا اتباع کچھ نہ رکھا. ایسے کو جس نے کہا تو یہ کہ میری کتاب میں ہر شے کا روشن بیان ہے، ہر چیز کی پوری تفصیل ہے، ہم نے اس میں کوئی بات اٹھا نہ رکھی. اب یہ چکڑالویوں کا نظریہ باطلہ، عقیدہ باطلہ، اس کا بیان کر کے آپ فرماتے ہیں کیا انہوں نے ان خرافات ملعونہ بکنے والوں نے کیا خدا تعالی جل شانہ کو پہچانا؟ حاشا للہ. اللہ کی قسم انہوں نے نہیں پہچانا. سبحان رب العرش عما یصفون. رب العرش جو ہے رب حقیقی، وہ پاک ہے ان کے باطلہ عقائد و نظریات اور الزامات سے. اب آگے لکھتے ہیں قادیانیوں کے جھوٹے خدا.
قادیانی ایسے کو خدا کہتا ہے جس نے 400 جھوٹوں کو اپنا نبی کیا، ان سے جھوٹی پیشین گوئیاں کلوائیں، جس نے ایسے کو ایک عظیم الشان رسول بنایا جس کی نبوت پر اصلاً دلیل نہیں بلکہ اس کی نفی نبوت پر دلائل قائم، جو خاکم بدہن ملعونان والد الزنا تھا، جس کی 3 دادیاں نانیاں زناکار کسبیہ تھیں۔ یہ اب ان قادیانیوں ملعونوں کے عقائد باطلہ کا بیان کر رہے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت، اور یہ اس کا حوالہ بھی ساتھ میں لکھا ہے، رسالہ کشتی نوح۔ اس پہ انہوں نے بکواسات بازیاں کی اور خدا تعالیٰ جل شانہ کے متعلق جھوٹے اور عقائد باطلہ رکھے کہ یہ خرافات ملعونہ یہ ہیں قادیانی اور اس کا ساختہ خدا۔ کیا وہ خدا کو جانتا تھا یا اب اس کے پیرو جانتے ہیں؟ حاشا للہ، سبحان رب العرش عما یصفون، اللہ کی قسم نہیں جانتے، کیونکہ ہمارا رب ان کے اس عقائد باطلہ سے پاک ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں 9 نمبر پر رافضیوں کے جھوٹے خدا، صفحہ نمبر 543 پہ۔ رافضی ایسے کو خدا کہتا ہے جو حکم کر کے پچھتاتا ہے، جو مصلحت سے جاہل رہ کر ایک حکم کرتا ہے، جب مصلحت کا علم آیا اسے بدل دیتا ہے۔ اس سے تو یہودی خدا غنیمت تھا کہ پچھتانے کے عیب سے بچنے کو نسخ تک نہ کر سکا۔ ایسے کو جو وعدے کا جھوٹا علیہ باللہ تعالیٰ یا بندوں سے عاجز ہے کہ اپنے کلام اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار بنا، مگر عثمان غنی وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و اہل سنت نے اس کی آیتیں الٹ پلٹ کر دیں، صورتوں کی صورتیں کتر لیں، اور وہ یا تو وعدہ خلافی سے چپکا، دیکھا کیا اور کچھ نہ کہا، یہ گھٹانے والوں کے آگے کچھ نہ چل سکی۔ اب یہاں سے یہ رافضیوں کے عقائد باطلہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایسے کو خدا مانتے ہیں اور ایسا ان کا دین اور مذہب ہے۔ اس کے آخر میں پھر فرماتے ہیں یہ ہے رافضیوں کا خدا۔ کیا خدا ایسا ہوتا ہے؟ تعالی اللہ، کیا وہ خدا کو جانتے ہیں؟ حاشا للہ، سبحان رب العرش عما یصفون، اللہ کی قسم وہ خدا کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا رب ان کے ایسے عقائد باطلہ سے پاک ہے۔ اب آگے چلو، اب وہی صفحہ نمبر 545 جس کا حوالہ دے کر یہ مولوی سارق خائن نفس بندی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ خدا کے متعلق علیہ باللہ تعالیٰ لکھ دیے ہیں، تو یہ ذرا سنیے گا کہ کیسا مکر و فریب کرنے والا یہ شخص ہے۔ فرماتے ہیں وہابیوں کے جھوٹے خدا۔ وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان، زمان، جہت، ماہیت، ترکیب عقلی سے پاک کہنا بدعت حقیقیہ کے قبیل سے ہے، یعنی مکان سے، زمانے سے، جہت سے، ماہیت سے پاک کہنا وہابیوں کے نزدیک بدعت حقیقیہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مکان کو ثابت کرتے ہیں، زمان کو ثابت کرتے ہیں، جہت اور سمت کو ثابت کرتے ہیں، ماہیت اور شکل کو ثابت کرتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہابیہ نے کسی ایسے کو خدا بنا لیا، حقیقی خدا کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہابیہ کے جھوٹے نظریات باطلہ کے وہ عقائد کا خدا ہے جو انہوں نے گھڑ لیا ہے کہ وہ علیہ باللہ وہ زمانہ بھی رکھتا ہے، وہ مکان بھی رکھتا ہے، وہ جہت بھی رکھتا ہے، وہ شکل و صورت بھی رکھتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں بھی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ وہ عیبوں کو خاص کرتے ہیں اور عیبوں پر قدرت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ یعنی جو اس کی ذات کے شایان شان ہی نہیں، یہ قدرت کے نیچے لا کر ان ساری باتوں کا الزام بھی رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں وہابیہ۔ لہذا اسی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک ایسا خدا گھڑ لیا کہ جو بت کی صورت بن گیا، اس کے تمام اعضاء ہوتے ہیں اور وہ تمام انسانوں جیسے کام علیہ باللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور اب اس کے آخر میں آپ سیدی اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ اس کے آخر میں بھی آپ لکھتے ہیں کیا خدا ایسا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کیا وہ خدا کو جانتے ہیں؟ حاشا للہ، وہ خدا کو نہیں جانتے، وہ جھوٹے ہیں، اپنے عقائد باطلہ رکھتے ہیں۔ سبحان رب العرش عما یصفون، تو خدا تعالیٰ جل شانہ وہ تو پاک ذات ہے ایسوں کے جھوٹے عقائد و نظریات سے۔ مالک تعالیٰ جل شانہ تو وہی ہے جو حقیقت میں اپنی شان اور اپنے اوصاف مبارکہ کے ساتھ جو موجود ہے، اور اس کا بیان ہمارے ائمہ اہل سنت فرما چکے ہیں۔ اب آگے یہ مولوی نے، میں اس سے سوال کرتا ہوں مولوی جی، یہ تم نے وہابیوں کے جھوٹے خداؤں کا ذکر تو کیا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فتاوی رضویہ شریف کے صفحہ نمبر 545 کا ذکر کرتے ہوئے تم نے جو مغلظات بکنے تھے وہ بکے ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ یہ 547 یہ تمہارے اپنے گھر کے عقائد کا بیان ہو رہا تھا، تو یہاں ان کی بات کیوں نہیں کی ہے؟ سانپ سونگ گیا تھا کیا ادھر؟ مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ مولوی ساجد تو اس دیابنا فرقے کو مروا کے چھوڑے گا، ذلیل کروا کے چھوڑے گا۔ 100 سال سے ذلیل ہو رہے ہو، مزید ذلیل کروائے گا، حتیٰ کہ لوگ وہ جیسے جیسے عقائد حقیقیہ کو سمجھنا شروع کریں گے ویسے ہی وہ اہل سنت کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تم اپنے ساتھ جو 4 ٹیٹرو لے کے بیٹھے ہو نا، جن کو کہتے ہو ملاؤ فون ملاؤ فون ملاؤ فون، یہ 4 ٹیٹرو ہی تمہارے پاس بچیں گے،
اور ہو سکتا ہے ان میں بھی اگر کسی کے پاس سچا ایمان ہوا اور اس نے سیدھی صحیح بات سن لی اور اس کے دل پہ اثر کر گیا حق، تو مولا کریم جل شانہ اس کو بھی ہدایت دینے والا ہے. اگر اس کو ہدایت مل گئی تو یہ 4 ٹیٹرو بھی تیرے ساتھ نہیں بچیں گے. تو حوصلہ کر. میں نے کہا تھا تو جتنا چیخے گا جتنا چلائے گا اتنا زیادہ دلیل ہوگا. اور دیکھنا اب تیری ذلت کا سلسلہ میں نے روزانہ کے معمولات میں بنا لیا ہے. اب دیکھ لے ذرا، یہ ہے جی صفحہ نمبر 547، ایک اس کی آخری 2 لائنیں. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے دیوبندیوں کے جھوٹے خدا. دیوبندی ایسے کو خدا کہتے ہیں جو وہابیہ کا خدا ہے، یعنی پیچھے جو انہوں نے من گھڑت عقیدے، امکان کذب، وقوع کذب اور جتنے نقص و عیب انہوں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفات بنا کر پیش کر دیے اور زیر قدرت لے کر آ گئے، وہ والے عقائد بھی مانتے ہیں. کیونکہ ان کا مولوی رشید گنگوہی، میں نے فتاوی رشیدیہ کا حوالہ دکھایا تھا کہ وہ ابن عبد الوہاب نجدی سے لے کر مولوی اسماعیل دیلوی تک سب کی تعریفیں کرتا ہے اور ان کو صحیح جانتا ہے. اور الٹا یہ کہتا ہے اہل سنت کو وہ اہل بدعت کہتا ہے اور ان وہابیوں کو وہ کہتا ہے کہ ان کے عقائد بھی صحیح ہیں، ان کے اعمال بھی بہت اچھے ہیں. جی تو وہ والے جو باطلہ عقائد و نظریات تھے وہابیہ کے، وہ وقوع کذب سے تم مولوی رشید گنگوہی کا فتویٰ چھپا سکتے ہو، لیکن تم یہ نہیں چھپا پائے کہ اس نے وہابیوں کی تعریفیں کی اور کہا ہے کہ اس کے عقائد بہت اچھے ہیں اور وہ وقوع کذب مان رہے ہیں. وہ یہ والا عقیدہ امکان کذب اور وقوع کذب کا رکھتے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف موصوف کیے ہیں ایسے صفات عالیہ کے خلاف نقص و عیب جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں. تو تمہارا مولوی ان کی تعریفات کرنے کی وجہ سے بھی اسی حکم کے ہی تحت آئے گا جو حکم وہابیہ پر لگے گا خدا تعالیٰ جل شانہ کی یہ گستاخیاں کرنے کی وجہ سے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے کی وجہ سے. اس سے اب تم بھاگ نہیں پاؤ گے. اور اب یہ کتابیں جو ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل سے، اب ان کتابوں کو مٹانے کی تو قدرت تم نہیں رکھتے. پہلے تو تم نے فتاوی رشیدیہ میں 90 91 92 سے پہلے بھی تم نے تبدیلیاں کی، تعریفیں کی. وہ والی عبارتیں پہلے اس وقت سے تم نے مٹائیں جب مولوی رشید زندہ تھا یا مر گیا. تو اس کے بعد یہ چاند پوری جو تمہارا بھنگی ہے اس کے کہنے پر تم لوگوں نے مٹائی تھی اور مٹا کر پھر نیا فتاوی رشیدیہ چھاپا تھا. اور پھر اس کے بعد جو چیزیں تمہیں دوبارہ لگیں کہ اب یہ چیزیں بھی اس سے جان نہیں چھوٹنے دیتی تو تم نے وہ بھی نکالی. آہستہ آہستہ کر کے نکالتے جا رہے ہو. کئی جلدوں پر فتاوی رشیدیہ مشتمل تھا جو اتنی سی یہ ایک جلد آ کے بچا ہے، یہ اتنی سی ایک جلد آ کے بچا ہے سارا. تو یہ کاٹ کاٹ کے تم نے فتاوی رشیدیہ کا بھی وہی حال کیا جو تم نے اپنی فضائل اعمال کا کیا ہے. تمہارے مولوی جو کچھ لکھ کے گئے ہیں ان کو مٹاتے مٹاتے ہی تمہاری زندگی گزر جائے گی بیٹا. تم نے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات مبارک پر کیا مناظرہ کرنا ہے اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے. میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا تھا کہ ایمان ثابت کرنے کی ضرورت تو تب ہو جب کوئی ان کی تکفیر کرے. اگر تم ایمان اعلیٰ حضرت پر مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو کرو تکفیر، لکھواؤ اپنے دیابنا وہابیہ مولویوں سے اور لکھوا کر شائع کرو. دنیا کو پتہ تو چلے نا کہ یہ بک تم نے ماری ہے. جیسے اب تم یہ فتاوی رشیدیہ کو کاٹ چھاٹ کے اس کی عبارات سے مکر گئے ہو، اس کے فتاوی سے مکر گئے ہو. حالانکہ جب یہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ آپ کا چھپا تھا تو اس وقت رضا فاؤنڈیشن والوں کے چھاپنے کے دور میں بھی وہ والا حوالہ موجود تھا. کون سا؟ یہ دیابنا والا، یہ قول رشید احمد گنگوہی، نیچے اس کا حوالہ دیا فتاوی گنگوہی جلد اول صفحہ نمبر 83، یہ حوالہ دیا ہوا ہے. لیکن اس کو نکال دیا تم نے فتاوی رشیدیہ سے. ایک چور الٹا چتر. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سارے خائن صاحب نفس بندی زندہ باد. کرو کرو مناظرہ کرنا ہے. ابھی مناظرے سے بھاگنا نہیں اور نہ ہی میں بھاگنے دوں گا. ابھی بیٹا صبر کرو ذرا. تو یہ سارے عقائد دیابنا لکھے آپ نے کہ جو وہ وہابیہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی نظریات انہی کے پاس ہیں جس کا بیان ابھی گزر چکا ہے. اور اتنے وصف اور رکھتا ہے، یعنی ان کے عقائد و نظریات میں جو انہوں نے معبود باطل بنا لیا ہوا ہے جس کی یہ پوجا کرنے لگ گئے ہیں حقیقی خدا کو چھوڑ کر، اس کے متعلق ان کے یہ نظریات ہیں کہ علم ذاتی میں اس کی توحید یقینی، دوسرے کو اپنی ذات سے بے عطائے خدا عالم بالذات کہنا قطعاً کفر نہیں. ہاں وہ جو بالفعل جھوٹا ہے جس کے لیے وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے، جو اسے جھٹلائے مسلمان سنی صالح ہے، اسے کوئی سخت کلمہ نہ کہنا چاہیے. یہ وہی رشید احمد گنگوہی کے فتوے کی بات ہو رہی ہے. اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ وہی الفاظ ہیں اس رشید گنگوہی کے فتوے میں جو تم نے خود دیوبندی مذہب کتاب سامنے صرف اس کی تصویر بھی نہیں دکھائی تھی، اس کا نام بتایا تھا اور غلام مہر علی صاحب، تو وہ میرے تو علاقے کے ہیں.
دیوبندی مذہب، یہ لے اب آگے حوالہ اور دیکھ ذرا اس کو، دیوبندی مذہب کتاب، اور یہ والا اس صفحے پر اس کا وہ خط اور وہ فتویٰ جو مولوی رشید گنگوہی نے سوال کے جواب کے ساتھ لکھا اور اپنی مہر ساتھ میں ثبت کی. اور یہ مہریں گھڑنے کا کام تمہیں ہی آتا ہے، جو مولانا نقی علی خان کے نام پر کتاب لکھ کر تم نے مہر گھڑ لی. اسی طرح سے تم نے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کتاب لکھ کر مہر گھڑ لی اپنی، اور مصر سے چھپوا کر تم نے اس کو شائع کیا. وہ یہ سارے مہریں جھوٹی بنانا یہ تمہارا کام ہے. وہ ہمارے بیچارے علماء اہل سنت، ہم کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ نئے نئے پنگے جب تم لیتے ہو. اب یہ مجھے کہہ رہا تھا فون پہ، ہاں تم نیٹ والے ہو، تم نیٹ والے ہو. جاہل آدمی، تو صرف اتنا کر کہ اپنے چینل بننے کی تاریخ کو دیکھ، اور تمہارے ویڈیو ڈالنے جو ہے، تم نے ویڈیو ڈالنا کب شروع کیا اس کو دیکھ، اور میرے چینل بننے کی تاریخ کو دیکھ، اور میں نے ویڈیو ڈالنا کب شروع کی اس کو بھی دیکھ. میں نے اپنی ایک ضرورت کی وجہ سے اس کو بنایا، بچوں سے کہہ کر بنوایا، اور پھر چونکہ علاقے میں دیابنا وہابیہ ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہ سلسلہ ایک شروع کیا تاکہ تمہارے رد اور تمہاری بکواسات خرافات کا رد وہ ہر وقت بندہ ناچیز کرتا رہے، اور مذہب اہل سنت کی خدمت وہ کرتا رہے، اور اپنے علاقے کے سطح پر بھی لوگوں کے عقائد و نظریات ان کو بھی بچایا جا سکے. تو نیٹ والا مولوی کون ہوا؟ بندہ ناچیز ہوا، یا پہلے جس نے قدم رکھا اس پہ وہ ہوا؟ تو تمہارے جیسوں کے خرافات کو، بکواسات کو رد کرنے کے لیے اور حقیقت اس قوم کو دکھانے کے لیے بندہ ناچیز بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل سے، اور اس کے بدلے میں نہ کسی سے کوئی مال و دولت اور نہ کسی سے کوئی تعریفات چاہیے. ہاں یہ تمہارے جو چار تم نے چھوڑے ہوئے ہیں نا دیابنا کے پروردہ تمہارے چیلے، جو نیچے کمنٹس میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت والا عقیدہ رکھ کے میں بھی چپ رہتا ہوں بھی ٹھیک ہے، گالیاں دو، کیونکہ تم نے اپنے اکابرین سے یہی سیکھا ہے، اور ہم نے اپنے اکابرین سے مذہب اہل سنت کا دفاع سیکھا ہے، عقائد اہل سنت کا دفاع سیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دین اسلام کا دفاع سیکھا ہے. ہم وہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے. باہر عوامی مجمع جات ہوں، اگر نہ ہو تو گھر میں بیٹھ کر ریکارڈنگ وغیرہ کروا کے تمہاری ایسی منجی ٹھوکوں گا بفضل تعالیٰ کہ تم اور تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی کہ آیا آیا خان آیا، بیٹا سو جا خان آیا. ہاں یہ نیچے کمنٹ میں میری جو آڈیو کلپ تم نے چلایا ہے وہ کال ریکارڈنگ والا، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نا، تو یہی جو کہہ رہے تھے نا سو جا بیٹے خان آیا، اب اس خان کو بچوں بنا کے تمہیں سلانا پڑے گا، اس کو ڈر سے نیند بھی نہیں آئے گی. میں اتنا اس کی طبیعت کو صاف کروں گا اور اس کے جھوٹ اور کذب بیانیوں کا بیان سامنے لوگوں کے واضح کر دوں گا انشاءاللہ الرحمن، کہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس سے بڑا سارق، خائن، نفس بندی کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ دیابنا کے عقائد باطلہ کا بیان کرتے ہوئے اور ساتھ میں فتاوی گنگوہی کے سارے حوالہ جات دیے ہوئے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فتاوی رضویہ شریف میں، یہ عقائد باطلہ کا بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کیا انہوں نے خدا کو پہچانا؟ حاشا للہ، انہوں نے کیا خدا کو پہچانا ہے؟ جو خدا تعالیٰ جل شانہ کی طرف نقص کو منسوب کرتے ہیں، جو خدا کے لیے عیب کو جائز مانتے ہیں، انہوں نے کیا خدا کو سمجھا ہے؟ حاشا للہ، انہوں نے خدا تعالیٰ جل شانہ کو کچھ نہیں سمجھا. سبحان رب العرش عما یصفون، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ جل شانہ کیا ہے، وہ تو پاک ذات ہے ان کے تمام باطل عقائد و نظریات سے. اسی طرح غیر مقلدوں کے جھوٹے خدا، ان کا بیان کیا ہے. تو یہ کم از کم یہ 24-25 صفحات ہیں، لیکن مولوی نفس بندی صاحب آپ نے وہ 25 صفحات کے رسالے کو درمیان میں سے کاٹا، اور میرے ساتھ بات کرتے ہوئے تم نے وہ خرافات بکے، اور میں نے جواب دیا تھا. میں نے کہا یہ تمہارے اکابرین کی بکواسات ہیں، یہ تمہارے اکابرین نے جو عقائد و نظریات باطلہ رکھے ہیں انہی کا ہی تو بیان ہو رہا ہے کہ تم نے ایسے جھوٹے خدا بنا لیے ہوئے ہیں. اور سنیوں کا وہ وحدہ لا شریک مولا جل شانہ وہ ان تمام بری صفات سے پاک ہے. سبحان رب العرش عما یصفون، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو یہ تمہارے عقائد باطلہ کا بیان تھا. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تمہارے مقالے دکھائے ہیں، اور اب تم اپنا منہ چھپانے کے لیے اور اپنے سے الزام ہٹانے کے لیے، وہ جیسے میں نے پہلی ریکارڈنگ میں ہی کہہ دیا تھا
کہ تمہارے جھوٹے اور مکار ہونے کی وجہ یہی ہے کہ تم اپنے جھوٹ اور بہتان کو اس الزام کے پیچھے چھپا دیتے ہو کہ پہلے اگلے کو جھوٹا کہہ دیتے ہو. کبھی کہتے ہو امام احمد رضا جھوٹا ہے, کبھی کہتے ہو سارے سنی جھوٹے ہیں, کبھی فلاں جھوٹا ہے, فلاں جھوٹا ہے, فلاں جھوٹا ہے. وہ جھوٹ کی مشین تو تمہارے پاس ہے. جھوٹ بکنا تو تمہاری فطرت ہے. تمہارے وہ دربھنگی کی فطرت تھی جسے تم چاندپوری کہتے ہو, خلیل بیٹوی کی فطرت تھی, رشید گنگوہی کی فطرت تھی, اشرف تھانوی کی فطرت تھی. تو ان تمام جھوٹی فطرتیں رکھنے والوں کو تم نے اپنا امام مانا ہوا ہے. تو اتنے جھوٹے امام جن کے ہوں گے, ذرا سوچو ان کا چیلا وہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہوگا. ابلیس بھی سوچتا ہوگا کہ وہ نفس بندی, وہ سارے خائن, تو مجھ سے بھی 4 قدم آگے نکل گیا ہے. ابلیس نے بھی ایسے فتنے اور فساد اور مکر و فریب نہیں کیے ہوں گے جیسے مولوی سارے خائن تم کر رہے ہو. اب ثابت کرو کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ اپنی طرف سے لکھا ہے, جبکہ ہم ثابت کر چکے اور نیچے حوالے لکھے ہوئے ہیں. اور آخر میں مولوی سارے خائن نفس بندی صاحب, میں آپ کو پھر سے وہی چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارے قول کے مطابق خدا تعالیٰ جل شانہ کے متعلق عقائد باطلہ وہ فتاوی رضویہ میں لکھے ہوئے ہیں, اور خدا تعالیٰ جل شانہ کی طرف ایسے مغلظات منسوب اعلیٰ حضرت نے کیے ہیں, تمہارے اکابرین کے نہیں ہیں. تو پھر تو تمہارے پاس موقع ہے, وہ جلدی سے تم تکفیری فتویٰ لکھو, اپنے مولویوں کو جا کے دکھاؤ, کہو یار یہ تم نے دیکھا ہی نہیں, نہ تمہارے تھانوی نے دیکھا, نہ تمہارے قاسم نوتوی نے دیکھا, نہ رشید گنگوئی نے دیکھا, نہ خلیل بیٹوی نے دیکھا, ان چبلوں نے تو دیکھا ہی نہیں. یہ دیکھو, یہ صاف صاف فتاوی رضویہ میں کفریات لکھے ہوئے ہیں, لگاؤ فتویٰ کفر. فتویٰ کفر تم لگاؤ, پھر تو آسان ہے تمہارے لیے. جب ہم مناظرے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے تو وہاں پر ہمیں ذلیل کر کے نکال دو, ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ مولوی سارق خائن نفس بندی صاحب مناظرہ جیت گئے. لیکن افسوس افسوس, تیرے ملا ہی تیری ناک رگڑ دیں گے, تیرے ملا ہی تیرے چہرے پہ سیاہی مل دیں گے. وہ کہیں گے جھوٹے مکار, یہ کیا لے کر آ گیا ہے, یہ تو ہماری ہی کرتوتوں کا بھانڈا پھوڑ رہا ہے تو. اور اب جب میں نے یہ ویڈیو بنا دی ہے, انشاءاللہ العزیز اگر میرے رب نے چاہا تو یہ عام ہوئی اور وائرل ہوئی اور اس کو زیادہ تجھ سے زیادہ لوگوں نے سنا, تو اس وقت میرے رب العالمین جل شانہ کی رحمت سے یہ تمہاری کذب بیانیہ اور افتراءات جب تمہارے مولویوں کے پاس پہنچیں گے نا, تو اس وقت تمہارے مولوی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ کس نئے پھندے میں تم نے پھنسا دیا ہے. کیوں نئے سرے سے ہمارے وہ زخم کریدنا شروع کروا دیا تم نے, اے سارق خائن نفس بندی, جو ہم نے پچھلی صدی سے اس پر مرہم رکھ رکھ کے ان کو بچانا شروع کیا ہوا تھا. نئے سرے سے تم ان زخموں کو تازہ کر رہے ہو. یہ تمہارے اپنے مولوی ہی تمہاری ناک اتاریں گے. بیٹے تو حوصلہ کر, اور ہاں یہ کال ریکارڈنگ اس کو کاٹیو مت, یہ میری طرف سے گزارش ہے. اس گزارش کو قبول کرنا, اس کو رکھنا, کیونکہ ابھی تک میں نے اس پر اور موضوعات بھی لانے ہیں, ابھی تک اس پر میں نے اور کلام بھی کرنا ہے. اگر تو نے ریکارڈنگ کاٹ دی تو پھر لوگ کیسے سنیں گے تمہارے چینل سے یہ تمہاری اپنی لگائی ہوئی ریکارڈنگ کو. ملتے ہیں انشاءاللہ الرحمن اگلی گفتگو میں. اور ہاں, فون پہ بات اب تبھی کریو جب یہ تکفیری فتویٰ لکھوا لو. اور میں تو تجھے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہارے پاس موقع بھی ہے, جیسا کہ تم نے الزامات اس فون ریکارڈنگ میں لگائے ہیں, تو ان الزامات کی وجہ سے تم اپنے مولویوں سے لکھوا کر اس کو شائع کرو, پوری دنیا کو بتاؤ یار یہ احمد رضا نے کفر لکھے ہوئے ہیں, بتاؤ نا.